مسکان نے اپنی کچھ کتابیں ایشو کروانی تھی تو وہ لائبریری کی جانب بڑھی اور کتابیں ایشو کروانے کے بعد وہ وہیں بیٹھی کتابوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہائی مسکان، دانیال خان آج بھی نئی لڑکی کے ساتھ کینٹین میں دیکھا گیا ہے، اس کی کلاس میٹ رافیہ نے پاس آ کر کہا تو مسکان ناگواری باری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ تم مجھے یہ بات کیوں بتا رہی ہو؟ میرا اس سے کیا لینے دینا؟ وہ سر جھٹک کر بولی، ویسے ہی کہا ہے میں نے، تم تو اتنا غصہ کرنے لگی ہو۔ میں کیوں غصہ کروں گی؟ میرا اس سے کیا لینا دینا نہیں ہے، اور پلیز اس کے بارے میں میرے سے بات مت کیا کرو۔ مسکان نے اکتائے ہوئے انداز میں کہا، وہ دراصل تمہارا کزن ہے نا، تو ظاہر سی بات ہے مجھے لگا کہ تمہیں تھوڑا برا لگا ہوگا۔ اب اتنا ہینڈسم کزن ہو تو پھر بندے کا دل اس پر آ ہی جاتا ہے نا۔ دماغ خراب ہے تمہارا، مجھے کیوں برا لگے گا؟ اور میرا اس شخص سے کیا تعلق؟ میں تو آج تک اس بات نہیں کی۔ کیوں ایسے لوفر آوارہ لوگوں کے ساتھ بات کرنا میں پسند نہیں کرتی؟ ناگواری بڑے انداز میں وہ بولی اور پاس سے گزرتا دانیال کہ جیسے تن بدن میں آگ سی لگ گئی تھی۔ وہ آگے بڑھنے والا تھا مگر پھر اسی طرف آ گیا۔ لگتا ہے تمہیں مجھ سے بات کرنے کا شوق ہے، دل میں شاید اسی لیے جل بھن رہی ہو کہ میں نے کبھی تمہیں لفٹ کیوں نہیں کروائی۔ چلو آج تمہاری حسرت پوری کر دیتا ہوں۔ تم اگر چاہو تو میرے ساتھ 1 مہینہ ڈیٹ کر سکتی ہو۔ اتنے دن سے تم مشہور ہو جاؤ گی پوری یونیورسٹی کے کہ تم دانیال خان کی گرل فرینڈ رہ چکی ہو۔ اس کے پاس آ کر بے باک برے لہجے میں بولا تو مسکان کا رنگ غصے سے سرخ ہو گیا۔ تم جیسے لوفر سے جلتی ہے میری جوتی، اور مجھے مشہور کر کر کیا کرنا ہے؟ میں ایک عام سی لڑکی ہوں اور عام زندگی جی رہی ہوں۔ تم جیسے گھٹیا لوگوں کے منہ پر تھوکنا بھی میں پسند نہیں کرتی۔ مسکان خان سرد لہجے میں بولی، اپنی حد میں رہو ورنہ میں منہ توڑ سکتا ہوں تمہارا۔ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم مجھ سے بات بھی کرو، اور تم جیسی لڑکیوں کو میں اپنی جوتی کی نوک پر رکھتا ہوں۔ نہ جانے کہاں سے اٹھ کر ہمارے گھر آ گئی ہو اور اب میری زندگی میں بھی دخل اندازی دینے لگی ہو۔ بن کر تم میرے مرحوم چاچا کی بیٹی آئی ہو، پتہ نہیں ان کی بیٹی ہو بھی کہ نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ تم ان کی ناجائز۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے مسکان نے اس کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہو مجھے تھپڑ مارنے کی؟ وہ خون خوار نگاہوں سے اس کی جانب دیکھتا اس کی طرف لپکا، مگر زوار خان نے بیچ میں آ کر اسے پکڑا اور کھینچتا ہوا باہر لے گیا۔ کیوں لے کر آیا تو مجھے باہر؟ اس نے میرے چہرے پر تھپڑ مارا ہے اور میں اس کا جواب اسے ضرور دوں گا۔ اور خود کو کیا سمجھتی ہے؟ اس نے مجھے یعنی دانیال خان کو ذلیل کیا ہے آج۔ وہ اپنا آپ چھڑواتے غصے سے بولا، دماغ خراب ہو گیا تمہارا؟ ایک عورت پر ہاتھ اٹھاؤ گے؟ سب سے پہلے تم نے شروع کیا تھا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں اس سے یہ بولنے کی؟ اور وہ بھی اتنی غیر مناسب بات۔ یار اسے گالی دی ہے، اور تمہیں اگر ایسی کوئی گالی دے تو تم کیا کرو گے؟ زوار خان نے انتہائی غصے بھرے انداز میں پوچھا تو ناگواری سے سر چٹک گیا۔ میں اپنی بات پر بالکل بھی شرمندہ نہیں ہوں۔ اس کی ماں جس جگہ سے تعلق رکھتی ہے وہ ایک گالی ہی ہے۔ شکر کرو کہ میں نے وہ گالی نہیں دی۔ وہ دلک لہجے میں بولا، تمہارا دماغ خراب ہو گیا؟ تم خان فیملی کو اس طرح بدنام کرنا چاہتے ہو؟ شیم آن یو یار۔ تمہیں یہ بات دادا جان کو پتہ چل گئی نا تو جان سے مار دیں گے تمہیں۔ اچھی طرح جانتے ہو نا ان کو، ان کی خاندان کی عزت بہت معنی رکھتی ہے ان کے لیے، اور تم آج اپنے خاندان کی عزت پر داؤ پر لگا رہے تھے۔ زوار کی بات پر وہ غصے سے آگے بڑھ گیا اور گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ زوار خان نے سر جھٹک کر اندر یونیورسٹی میں واپس آیا۔ اس نے متلاشی نگاہوں سے ادھر ادھر مسکان کو تلاشا تو اسے ایک درخت کے نیچے تنہا بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا تو سر جھکائے رو رہی تھی۔ ارے واہ، اتنی بہادر لڑکی ہو اور تم رو رہی ہو؟ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں بولا تو اس نے شکایت کو نگاہوں سے دیکھا۔ آپ کیوں مجھے اتنی ہمدردی رکھتے ہیں ہمیشہ؟ آپ کا تو پورا خاندان مجھے دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ تلخ لہجے میں بولی، کیا ہے نا، بچپن سے ہی میں میٹھی چیزیں مجھے بہت کھائی ہے، اور اس کی وجہ سے میرے اندر کی کڑواہٹ بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، اور میں کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی بری یاد رکھتا ہی نہیں ہوں۔ مگر باقی سب لوگ صبح صبح کریلے کا جوس پیتے رہتے ہیں، بس وہی کڑواہٹ ان کے اندر رچ بس گئی ہے۔ آپ بھی سب کی باتوں کو نظر انداز کیا کریں، خوش رہیں اور خوشیاں بانٹیں۔ اور پر مزاح انداز میں بات کرتے آخر میں ہنس پڑا تو وہ بھی جواب میں ہلکا سا مسکرا دی۔ خیر اب سب کچھ چھوڑو اور میرے ساتھ شاپنگ پر چلو، کیونکہ آپ نے تو شاپنگ کی نہیں۔ پورے گھر میں شاپنگ ہو گئی ہے آج رات کے فنکشن کے لیے۔ وہ اٹھ کر کھڑے ہوتے ہوئے بولا تو اس نے جلدی میں نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا،
نہیں، مجھے شاپنگ نہیں کرنی، میں کوئی بھی سوٹ پہن لوں گی۔ ارے ہمارے خاندان کی سب سے پہلی شادی ہے، اب زوار خان کی بہن کی شادی ہو اور زوار خان کی دوست یوں ہی سر چاٹ منہ پہاڑ بن کر آ جائے تو لوگ کیا سوچیں گے؟ اور پھر میری دوستی پر تو لعنت ہے نا اگر میں اپنی دوست کو شاپنگ نہ کرواؤں۔ چلو اٹھو فوراً۔ اس نے اسے ڈپٹتے ہوئے بڑے استحقاق بڑے لہجے میں کہا تو چپ چاپ اٹھ گئی اور زوار خان کے ساتھ چلتے ہوئے بے اختیار اس کا دل چاہا کہ اس شخص ہمیشہ یوں ہی اس کا ساتھ دیتا رہے۔ نہ جانے اس شخص کے ساتھ رہ کر اسے ایک تحفظ کا احساس کیوں ہوتا تھا۔ وہ آج سے 2 سال پہلے خان ہاؤس میں آئی تھی۔ ارباز خان عرف دادو کے 3 بیٹے تھے۔ سب سے بڑے ارمان خان جن کا بیٹا زوار خان اور بیٹی عالیہ خان تھے، اور دوسرا بیٹا ارسلان خان جن کے بھی 2 بچے دانیال خان اور مسنا، اور سب سے چھوٹے بیٹے فائز خان جنہوں نے ایک طوائف کے سیری ہو کر اس سے شادی کر لی، مگر کسی نے فاطمہ کو قبول نہ کیا تو فائز ان سب سے ناراض ہو کر فاطمہ کو لے کر کراچی چلے گئے۔ وہاں انہیں اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا جو کہ حقیقت میں ان کی بے رونق زندگی کی مسکراہٹ تھی، تو اسی لیے انہوں نے اس کا نام مسکان رکھا۔ اور فائز حتم امکان فاطمہ اور مسکان کے لیے ہر اچھا کرنے کی کوشش کرتے تھے، مگر جب مسکان 10 سال کی ہوئی تو اس دنیا سے ہی چلے گئے۔ فاطمہ نے دنیا کی سرد و گرم ہوا سے اسے بچا کر رکھا۔ 18 سال کی ہوئی تو 2 سال پہلے فاطمہ کا بھی انتقال ہو گیا، مگر انتقال سے پہلے اس نے مسکان کو خان ہاؤس کا ایڈریس دیا، اور جب وہ اس ایڈریس پر اپنے ماں باپ کی تصویر کے ساتھ آئی اور جب اس نے فائز خان کی وفات کے بارے میں بتایا تو گویا خان ہاؤس میں ایک قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ دادا جان کو تو چپ سی لگ گئی، انہوں نے اسے گھر میں رہنے دیا، مگر نہ تو کبھی انہوں نے خود سے بات کی اور نہ ہی خاندان میں کوئی اس سے بات کرتا تھا سوائے زوار خان کے۔ لیجیے ہم پہنچ گئے شاپنگ مال، اب آپ دیر اور دیر شاپنگ کیجیے اپنی مرضی سے، زوار خان نے مسکراتے ہوئے کہا تو چپ چاپ اس کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی۔ زوار خان نے اسے کافی زیادہ شاپنگ کروائی۔ پھر جب وہ گھر پہنچے تو زوار کی ماں فائزہ بیگم اس پر ناراض ہونے لگی۔ تم نے اس کو شاپنگ کیوں کروائی؟ اتنے فالتو پیسے آئے تھے کیا تمہارے پاس؟ فائزہ بیگم نے تنگ کر کہا امی کیا میں اپنی بہن کو شاپنگ نہیں کرواتا، اور شام تک جو آفس جا کر پارٹ ٹائم جاب کرتا ہوں اس کے پیسے سے شاپنگ کروائی ہے، ڈیڈ کے پیسوں سے نہیں۔ اطمینان بڑے لہجے میں بولا تو فائزہ بیگم تل ملا اٹھی اور منہ میں بڑبڑاتی اسے سنانے لگی، مگر یہاں پرواہ کس کو تھی؟ وہ تو اپنی اس کزن کا 2 سال پہلے ہی اسیر ہو چکا تھا، جب وہ بڑے پر اعتماد کے ساتھ خود کا مقدمہ لڑ کر خود کو مسکان فائز خان ثابت کر چکی تھی، جس پر سوائے زوار اور دادا جان کے کسی کو یقین نہیں تھا۔ وہ ان کی بات کو انسنا کرتا ہوا دانیال کے کمرے کی جانب بڑھا جو کہ ابھی تک اس سے ناراض تھا۔ وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو ایک دکھی سی غزل بیٹھا سن رہا تھا اور منہ پھلائے بیٹھا تھا۔ زوار کو بھی بے اختیار اسے دیکھ کر ہنسی آئی۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے معاملے میں بہت زیادہ سینسٹیو ہے، اور اسے تو کبھی کسی اور دوست کے ساتھ بات کرتا ہوا برداشت نہیں کر سکتا تھا، اور آج تو اس کی دشمن نمبر 1 کی سائڈ لی تھی تو ناراضگی تو بنتی ہی تھی۔ کیا بات ہے ڈوڈ، ناراض ہو مجھ سے؟ اس کے قریب بیٹھتے ہوئے تجاہل عارفانہ انداز میں بولا تو کچھ پل کے لیے اسے کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھتا رہا تو وہ زوار بے اختیار مسکرا دیا۔ بتانا ناراض ہے؟ تمہیں اس سے کیا، تمہیں تو اپنی ایک نئی دوست مل گئی ہے نا، تو پرانے دوستوں کا اچار ڈال لو۔ اب دانیال نے جل کر کہا تو کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا تو اس لیے جل ککڑے بنے ہوئے ہو کہ میں نے تمہارے علاوہ کسی اور کو دوست بنا لیا؟ ارے میری پیاری سی جان، تم اتنے جل ککڑے مت بنا کرو، تمہاری یہ گوری چٹی رنگت پھیکی پڑ جائے گی۔ خیر چھوڑو یہ سب باتیں، چلو جلدی سے ریڈی ہو جاؤ شام کے فنکشن کے لیے، ورنہ عالیہ نے ناراض ہو جانا ہے۔ اس کی شادی پر بنگڑا نہیں ڈالا بلکہ الٹا پنگا ڈال کر بیٹھ گیا۔ زوار نے کہا تو اس نے سر اس بات میں ہلایا۔ پھر زوار کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر تیار ہونے لگا۔ وہ تیار ہو کر اپنی ہی دھن میں باہر آ رہا تھا کہ کسی کے ساتھ زور سے ٹکرایا۔ وہ وجود اس سے ٹکرا کر سیڑھیوں سے گرنے ہی والا تھا کہ اس نے جلدی سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو مسکان تھی۔ وہ اس قدر حسین لگ رہی تھی کہ اس کے پورے ننیال ددیال بلکہ پوری یونیورسٹی میں اتنی حسین کوئی نہیں تھی۔ آج تو جھوڑے میں جگڑے رہنے والے سیاہ سلکی بال بھی کھلے تھے جو کہ کمر کو چھو رہے تھے، اور سیاہ موٹی موٹی آنکھوں میں ناگواری بھرے تاثرات تھے۔ دل ہی دل میں اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوا تھا۔
اور بے اختیار سے اپنے چاچو کے بارے میں خیال آیا کہ اس کی ماں پر کیوں مر مٹے تھے، کیونکہ اس کے بارے میں یہی مشہور تھا، وہ بالکل اپنی ماں کی کاربن کاپی ہے۔ اللہ، تم تو سر سے لے کر پاؤں تک قیامت ہو، اسے کھینچ کر بازو میں لیتے عجیب سے لہجے میں بولا۔ تو اس کی بے باکی پر مسکان سر سے پاؤں تک سرخ ہو گئی۔ اپنی حد میں رہو اور ایسی چیپ باتیں میرے ساتھ آئندہ مت کرنا، ورنہ دادو کو شکایت لگاؤں گی، اس کے حصار سے نکلتے ہوئے غصے سے بولی، اور پھر نیچے کی جانب بڑھنے لگی کہ دانیال نے اسے پکارا۔ ویسے اگر تم میری ٹائپ کی ہوتی نا تو اس وقت تم میری گرل فرینڈ ہوتی، لیکن تم میری ٹائپ کی ہو نہیں۔ حسین اور قیامت تو ضرور ہو، مگر میں کبھی ایسی ویسی گھری پیری چیزوں کو اٹھاتا نہیں نا۔ طوائف ماں کی بیٹی تمہاری ہر خوبصورتی کو مانت کر دیتا ہے۔ دانیال خان نے جان بوجھ کر اسے تپانے کے لیے کہا تھا، اور اس کی بات اس کے دل پر لگی تھی۔ اگر میں طوائف کی تعریف بتاؤں نا تو سب کے سب بولنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ جب میں بولتی ہوں تو پھر سب کی بولتی بند کر دیتی ہوں۔ چپ ہوں تو مجھے چپ رہنے دو، اور میری چپ کو میری کمزوری مت سمجھیے، کیونکہ جب میں بولتی ہوں نا تو پھر کوئی مجھے چپ نہیں کروا سکتا۔ وہ سرد لہجے میں بولی، وہ پھر تیزی سے سیڑھیاں اترتی نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ وہ وہاں فنکشن میں آ کر بھی ایک سائڈ پر ہی چپ چاپ بیٹھی تھی، نہ کسی سے ملی نہ ہی کسی سے ملنے کی چاہت تھی۔ دانیال اور زوار کے ننیال جو کہ لڑکیاں آئی ہوئی تھی اسے حسد اور جلن سے دیکھ رہی تھی۔ دانی، مجھے پتہ چلا کہ آج کل بڑا شریف بن رہا ہے، دانیال کے ماموں زاد اس کے پاس آتے ہوئے مسکان کو دیکھتے طنزیہ لہجے میں کہا۔ دانیال کی کزن روبی نہ صرف ماڈل تھی بلکہ ایک بہت اچھی ڈانسر بھی تھی۔ مسکان نے اسے چپتے ہوئے انداز میں دیکھا اور مسکراتے بولی، چلو کوئی تو ہے جو نیک بن رہا ہے، کم از کم آپ کی طرح اس طرح بے حیائی تو نہیں پھیلا رہا۔ جب آپ جیسے لوگوں کی برائی پر شرمندگی نہیں ہوتی تو میں اپنی اچھائی پر شرمندہ کیوں ہوں؟ اس کی بات پر روبی ہنس پڑی۔ سچی میں تم کتنی فنی ہو یار، طوائف کی بیٹی ہو کر اچھائی کی بات کرتی ہو۔ تمہاری ماں کوٹھوں پر پیسوں کے لیے ناچتی تھی اور یوں ہی فائز انکل کو اپنے دام میں پھنسا لیا۔ روبی تکبر بڑے انداز میں بولی، چلو میری ماں کی تو مجبوری تھی ناچنا، کیونکہ پیٹ پالنا تھا انہیں اور اپنی عزت کو بھی بچانا تھا، لیکن جب میرے بابا نے ان کی مجبوری کی زنجیروں کو توڑ کر ان کے ساتھ دیا تو انہوں نے کبھی اس جگہ پلٹ کر نہیں دیکھا، بلکہ وہ ایک نیک خاتون بن گئی، یہاں تک کہ ان کی تہجد بھی کبھی قضا نہ ہوئے۔ لیکن روبی، تمہیں کون سی مجبوری ہے؟ تم تو پوری دنیا کے سامنے اپنا مجرا دکھاتی ہو، وہ بھی جسم کی نمائش کرتے ہوئے۔ تمہیں بھی تو اپنا پیسہ کمانے کے لیے سب کر رہی ہو نا۔ مسکان نے انتہائی کڑوے لہجے میں کہا، مگر چہرے پر دل جلانے والی مسکراہٹ تھی۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھ سے یوں بات کرنے کی؟ روبی نے چلاتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر اسے تھپڑ مارنا چاہا، اس نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی پکڑ لیا۔ آواز نیچی مس روبی، اگر آواز اونچی کرنے سے آپ کا حق پر ثابت ہوتی ہے تو آپ سے کہیں زیادہ اونچی آواز میں بات کر سکتی ہوں، وہ سرد لہجے میں بولی، اور پھر اس کا ہاتھ چھوڑ کر اسے زور سے دھکا دے دی، وہاں سے پلٹی اور ان سے دور الگ تھلگ کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ انٹرسٹنگ، ویری ویری انٹرسٹنگ، ویسے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا، جب یہ بولتی ہے نا تو دوسروں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ دانیال مسکراتے ہوئے بولا، اور پھر تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور جا کر اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ مسکان اس کی حرکت پر دل ہی دل میں کھولتے ہوئے ادھر ادھر دیکھنے لگی، مگر اس کی بے باک نگاہیں اس کے چہرے کا ہی طواف کر رہی تھی۔ پھر وہ غصے سے وہاں سے اٹھ کر اندر کی جانب پڑ گئی تو دانیال تیزی سے اس کے پیچھے لپکا۔ ویسے تم بہت زیادہ نخرے والی ہو، لڑکیوں کو نخرے نہیں کرنے چاہیے، دانیال نے لاؤنج میں آ کر اس کے آگے کھڑے ہوتے ہوئے کہا، تو اس نے ناگواری میری نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا۔ آپ کو کوئی کام نہیں ہے کیا؟ صرف لڑکیوں کے پیچھے ہی گھومنا پسند ہے؟ وہ انتہائی تلخ لہجے میں بولی تو دانیال اس کی بات پر ہلکا سا مسکرا دیا۔ وہ کیا ہے نا کہ لڑکی ایک پھول کی مانند ہوتی ہے، اگر ان کی تعریف نہ کی جائے تو وہ مرجھا جاتی ہے، اور دانیال خان کسی لڑکی کو مرجھایا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ وہ اپنی مخصوص ساحرانہ انداز میں بولا جو کہ لڑکیوں کو جکڑ لیتا تھا، مگر دانیال خان نہیں جانتا تھا کہ سامنے کھڑی لڑکی ان باتوں سے متاثر نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے سحر میں قید ہونے والی ہے۔ یہ غلط فہمی آپ کو کس نے ڈال دی کہ لڑکیوں کی تعریف اگر لڑکے نہ کریں تو مرجھا جاتی ہے؟ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ یہ بات ایک بیوی کے لیے ہوتی ہے، نہ کہ کسی بھی لڑکی کے لیے۔ جب کوئی شوہر اپنی بیوی کی تعریف نہیں کرتا، اس سے محبت نہیں کرتا تو مرجھا جاتی ہے۔
اس لیے تو شوہر کی دنیا سے جانے کے بعد عورت کی زندگی بے رنگ ہو جاتی ہے۔ اس لیے میرے سامنے اس طرح کی باتیں آئندہ مت کیجیے گا، کیونکہ نہ تو میں ایسی باتوں سے فلسفے میں پھنسنے والی ہوں اور نہ ہی میں ایسی باتوں کو مانتی ہوں۔ آپ مجھے اپنی کزنس اور گرل فرینڈس کی طرح مت سمجھیے جو آپ کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر پھنس جاتی ہے۔ میں ذرا دوسری ٹائپ کی لڑکی ہوں۔ میں نہ کسی مرد سے بات کرنا پسند کرتی ہوں اور نہ ہی ان کی باتوں میں آتی ہوں۔ مجھے میری ماں نے بچپن سے ایک حد میں رکھا ہے اور میں اپنی حد نہیں بولتی۔ اس سرد لہجے میں بولی اور آگے کی جانب بڑھ گئی۔ مزہ آئے گا تمہیں پٹانے میں مس مسکان خان۔ تم ایک دن دانیال خان کی باتوں میں ایسا الجھو گی کہ اس کے بنے ہوئے جال میں کسی مکڑی کی مانند پھنس جاؤ گی۔ وہ دل ہی دل میں اسے مخاطب کرتے ہوئے دوبارہ باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اگلے دن صبح جب وہ یونیورسٹی کے لیے نکل رہا تھا، اسی وقت وہ بھی یونیورسٹی کے لیے نکل رہی تھی۔ آؤ میرے ساتھ چلو، میں ڈراپ کر دیتا ہوں۔ ویسے بھی ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، تو جب راستے ایک ہیں تو علیحدہ علیحدہ گاڑیوں میں جا کر کیا کرنا ہے؟ دانیال نے اس کے پاس آتے اس کے ساتھ چلنے کی آفر کی تو اس نے بغیر سوچے سمجھے ریجیکٹ کر دیا۔ دانیال خان جب کسی لڑکی کو آفر کرتا ہے نا تو اس لڑکی کی قسمت کھل جاتی ہے۔ ایک بار آزما کر تو دیکھو، وہ لوفرانہ انداز میں بولا تو اس کا حلق تک کڑوا ہو گیا۔ میری قسمت جیسے بھی ہے نا بہت اچھی ہے، اور تمہارا ساتھ پا کر مجھے اپنی قسمت کو بدقسمتی میں تبدیل نہیں کرنا۔ اور ہاں، میرے پیچھے ٹائم ویسٹ کرنے کے بجائے کسی اور لڑکے کو پھنساؤ، کیونکہ میں تمہاری ان چکنی چپڑی باتوں میں نہیں آنے والی۔ میرا نام مسکان خان ہے اور میں تمہاری ان 2 ٹکی کی کزنس اور گرل فرینڈ سے بہت ڈیفرنٹ ہوں۔ وہ تلخ لہجے میں بولی تو دانیال کو اس پر جیسے غصہ آ گیا۔ تمہارے اندر کس چیز کا غرور ہے؟ سمجھتی کیا ہو تم خود کو؟ تم ایک طوائف کی بیٹی ہو اور تمہیں تو شرمندگی سے سر نہیں اٹھانا چاہیے۔ وہ ترک کر بولا، میرے لیے میری ماں کا روپ وہی ہے جو میں نے دیکھا۔ وہ ایک تہجد گزار نماز پڑھنے والی عورت تھی اور طوائف کے پیسے سے توبہ کر چکی تھی۔ ویسے بھی میری ماں اس کوٹھے پر رہتے ہوئے خود کو بڑا بچا کر رکھے ہوئے تھی۔ پتہ ہے مسٹر دانیال، گند میں رہتے اس کی گندگی کو خود سے بچا کر رکھنا فخر کی بات ہوتی ہے، اور مجھے اپنی ماں پر بہت فخر ہے۔ آپ جیسا گھٹیا آدمی میری ماں کے متعلق ایسی بات نہ کرے تو بہتر ہے، کیونکہ جس کی خود کی ماں اسے بچپن میں چھوڑ کر کسی اور شخص کے ساتھ اور اس کا ہاتھ تھام کر اس گھر سے چلی گئی ہو، وہ ایسی باتیں کرتا اچھا نہیں لگتا۔ اور یہ سب جانتے ہیں سب، اور آپ بھی جانتے ہیں کہ ہم بھی تو ہیں، لہٰذا ہر ایک کو پتہ ہے کہ تائی اماں آپ کی سوتیلی ماں ہے، مگر آپ کو سگے بچوں سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ لیکن افسوس، آپ کی سگی ماں تو آپ کو چھوڑ کر چلی گئی، وہ بھی کسی اور مرد کے پیار میں پڑ کر۔ لیکن میری ماں نے تو طوائف زادی ہو کر اپنے شوہر کی وفات کے بعد بھی کسی مرد کے متعلق نہیں سوچا۔ تو پھر سوچئے کسے شرمندہ ہونا چاہیے، مجھے یا آپ کو؟ میرے لیے ماں میرا فخر ہے۔ اور ہاں مسٹر دانیال خان، کسی اچھائی کے لیے نامی گرامی ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی، وفادار بھی ہو تو بات بنتی ہے، مگر افسوس آپ کے حصے میں وفا آئی ہی نہیں۔ آپ کو تو وہ پیار ملا ہی نہیں جس کے آپ حقدار تھے۔ آپ کی ماں کم سے کم اپنے شوہر کے ساتھ تو نہیں، آپ کے ساتھ تو وفا کرتی، کیونکہ ماں کبھی بے وفا نہیں ہوتی۔ لیکن کیا ہے، وفا کی کسی کی میراث میں نہیں ہوتی، یہ قسمت والوں کو ملتی ہے، اور میں الحمدللہ بہت قسمت والی ہوں کہ مجھے میری ماں کی محبت 18 سال تک ملی۔ وہ چبا چبا کر بولی اور دانیال خان اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر بغیر کچھ بولے وہ ایک جھٹکے سے وہاں سے مڑا اور اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آیا پڑا مجھے سنانے والا، آئندہ سے 100 بار سوچے گا مجھ سے بات کرنے سے پہلے۔ وہ تنزیہ انکار بڑھتی آگے بڑھ گئی۔ وہ یونیورسٹی پہنچی تو اس کا ذہن دانیال کی جانب بھی لگا ہوا تھا۔ اسے دل ہی دل میں ملال بھی تھا کہ آج اسے بہت کچھ سنائی ہے، مگر وہ بھی کیا کرتی؟ وہ جب چاہتا تھا اسے ذلیل کرنے کے لیے اسے طوائف ماں کا طعنہ دینے لگتا تھا۔ وہ جتنا اس شخص کے رویے کے بارے میں سوچتی اتنا ہی الجھ جاتی تھی۔ نہ جانے اس شخص کو اس سے اتنی نفرت کیوں تھی۔ وہ جتنی بار بھی اس سے ملا اس کے خلاف اور اس کی ماں کے خلاف زہر اگلا تھا، اور یہ بات اس کی تن بدن میں آگ لگا دیتی تھی۔ اگر وہ اس سے اتنی نفرت کرتا تھا تو خود دانیال خان سے شدید نفرت کرتی تھی۔ اس کا دل نہیں چاہتا تھا کہ اس کی شکل بھی دیکھے، جس کے نزدیک لڑکیاں صرف ایک کھلونا تھی۔ وہ بھی اپنی ساری سوچیں چٹک کر لائبریری کی جانب بڑھ گئی۔ دانیال صبح سے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلا تھا۔ اس لڑکی کی باتیں کسی تازیانے کی طرح اس کے دل کے آر پار ہونے لگی تھی۔ وہ بھلے اپنی سوتیلی ماں سے بہت محبت کرتا تھا،
وہ بھی اس کا بہت خیال رکھی تھی، لیکن اس کے باوجود اس کی زندگی کا یہ خلا کبھی بھی پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ زہرا بیگم اور مزنہ کو کبھی غیر نہیں سمجھتا تھا، لیکن اس کی سگی ماں اس کے لیے شرمندگی کا باعث تھی، اور آج اس لڑکی نے اسے تانا دیا تو اس کی روح تک بلبلا اٹھی تھی۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا مس خان، تم نے میری کمزوری پر ہاتھ رکھا ہے اور میری روح کو زخم کیا ہے، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہیں میری نفرت میری شکل سے ہے نا، اب تمہیں زندگی پر میری شکل ہی دیکھو گی۔ وہ دل ہی دل میں اس سے مخاطب ہوا، اور پھر شادی میں فنکشن میں اس نے دوبارہ سے کوئی بحث نہ کی۔ وقت گزر رہا تھا اور 2 مہینے کے بعد وہ اپنی ہائی اسٹڈی کے لیے زوار کے ساتھ باہر چلا گیا، اور وہاں سے 2 سال کے بعد لوٹا۔ آتے اسے معلوم ہوا کہ زوار خان اور مسکان کا رشتہ طے کر دیا گیا۔ یہ بات سن کر جیسے وہ پاگل سا ہو گیا۔ اس نے بے اختیار مزنہ کی جانب دیکھا، جس کا چہرہ دھواں دھواں سا ہو رہا تھا۔ وہ کھانے کی ٹیبل سے چپ چاپ اٹھ کر چلی گئی تھی۔ وہ بھی جلدی سے اس کے پیچھے آیا تو وہ گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ گڑیا میری جان، اس نے پاس آ کر پکارا تو سر اٹھا کر اس کے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ آپ کو پتہ ہے نا بھیا، میں زوار سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ آپ نے ہی کہا تھا کہ آپ اس کے قریب کسی لڑکی کو نہیں آنے دیں گے، مگر مسکان نے تو انہیں پھنسا لیا، اب وہ میرے نہیں ہو سکتے۔ وہ تڑپ تڑپ کر رو رہی تھی۔ وہ پریشان ہو کر اسے دیکھنے لگا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ زوار اس لڑکی کو پسند کرتا ہے۔ وہ تو ہمیشہ یونیورسٹی میں بھی ہر اس لڑکی کے پیچھے لگ گیا تھا جس سے زوار خان کی طرف بڑھنا چاہا، کیونکہ زوار خان اس کی بہن کی محبت تھا۔ تم فکر مت کرو، زوار صرف تمہارا ہوگا، اسے اپنے گلے سے لگاتے ہوئے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ اب وہ میرے کیسے بن سکتے ہیں بھیا؟ آپ کو تو پتہ ہے نا کہ ہمارے خاندان میں رشتہ نہیں توڑا جاتا، لیکن اگر وہ اس کا ہوا تو میں اپنی جان لے لوں گی۔ اب تم ایک لفظ نہیں بولو گی۔ اگر تم نے اپنی جان لینے کی بات بھی کی نا تو میں تم سے بات نہیں کروں گا۔ تمہارے بھائی کا وعدہ ہے تم سے، تمہاری محبت تمہیں مل کر رہے گی۔ اس کی بات پر وہ تڑپ کر بولا، پکا وعدہ؟ وہ سر اٹھا کر پوچھنے لگی تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر باہر آیا تو زوار خان اور مسکان کہیں باہر جانے کے لیے نکل رہے تھے۔ ارے تم دونوں کہیں جا رہے ہو؟ اس نے پاس آ کر انہیں روکتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، ہم دونوں نے منگنی کی شاپنگ کرنی تھی تو ہم وہیں جا رہے ہیں، زوار نے کہا۔ اچھا، میں بھی چلوں تم لوگوں کے ساتھ؟ ایکچولی مجھے بھی کچھ شاپنگ کرنی تھی، اس نے جلدی سے پوچھا۔ ہاں ہاں چلو، کوئی بات نہیں، زوار نے جلدی سے کہا، اور پھر اس کے ساتھ ہی گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا۔ اس کی نگاہیں دونوں پر تھی۔ مسکان اس کی ہر بات کا جیسے مسکرا کر جواب دے رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کے سینے میں سانپ لوٹ رہے تھے، مگر وہ خود پر ضبط کیے پہرے بٹھائے باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ شاپنگ مال پہنچے۔ یہ دیکھو نا، یہ تم پر اچھا لگے گا، زوار نے ایک سوٹ اس کی جانب بڑھاتے ہوئے کہا۔ ارے کتنا بڑا برا کلر ہے، بالکل نہیں اچھا لگا، کوئی اور دکھاؤ نا یار۔ اب میرے دوست کی منگنی ہے تو اس کی منگیتر ایوریج سی لگے، اچھا نہیں لگتا نا۔ وہ جان بوجھ کر ان دونوں کے درمیان بار بار دخل اندازی دے رہا تھا، اور پھر اس نے اپنی ساری شاپنگ مسکان سے پوچھ کر کی۔ زوار خان فون کان کو لگائے اپنی کسی بزنس ڈیل کے متعلق بات کر رہا تھا۔ مسکان اس کے انتظار میں بیزار سی شکل بنائے کھڑی تھی۔ ویسے اگر تم چاہو تو میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، ایکچولی میری چوائس بہت اچھی ہے، زوار کی اور میری چوائس ملتی ہے، تو میں تمہاری مدد کر دیتا ہوں، تمہیں اگر برا نہ لگے تو۔ اس نے اپنی کان کی لو کو مسلتے ہوئے پوچھا۔ نو تھینکس، میں یہاں زوار کے ساتھ آئی ہوں اور ان کی پسند کی شاپنگ بھی کروں گی، آپ کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، وہ سخت لہجے میں بولی۔ پھر کچھ دیر کے بعد زوار خان موبائل اس طرف کان پر لگائے آ گیا۔ آئی ایم سو سوری مسکان، مجھے کلائنٹ سے ملنا ہے، تو اگر تمہیں برا نہ لگے تو تم پلیز دانیال کی پسند کی شاپنگ کر لو، اس کی اور میری پسند سیم ہے، اور جو بھی چیز تم لے کر دیکھو گی وہ میری ہی پسند کی ہوگی، پلیز۔ زاویہ نے پاس آتے ہوئے کہا۔ تو پھر ہم کل کر لیں گے نا، پلیز آپ گھر چلتے ہیں، میرا ٹائم بہت ضائع ہو رہا ہے، مجھے گھر جا کر اسٹڈی بھی کرنی ہے، آپ کو پتہ ہے نا، وہ سنجیدگی بھرے انداز میں بولی۔ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے مسکان، میں ایسا نہیں کر سکتا، میں آج بہت مشکل سے وقت نکال کر تمہیں لے کر آیا تھا، مگر مجھے کیا پتا تھا کہ کلائنٹ پہنچ جائیں گے، پلیز میری جان مائنڈ مت کرنا۔ اس کی ٹھوڑی کو چھوتے ہوئے بولا تو دانیال کا خون کھول اٹھا۔ اچھا چلیں، چل ٹھیک ہے، اس نے کمزور سے لہجے میں کہا، تو زوار اسے خدا حافظ بول کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ پھر دانیال نے اس کی پسند کی شاپنگ کروائی۔
اور اس کے بعد کھانے کے لیے وہ ایک ریسٹورینٹ میں آ گئے۔ دانیال اسے مسکراتے ہوئے کچھ سنا رہا تھا، مگر وہ غائب دماغی سے سن رہی تھی۔ وہ شخص اس کی شکل تک دیکھنا نہیں چاہتا تھا۔ آج اسے اتنی اخلاق اور نرمی سے بات کر رہا تھا، یہ بات اسے ہضم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ نہ صرف اس نے شاپنگ کروائی بلکہ اس شاپنگ کے پیسے تک نہیں لیے، اور اب ریسٹورینٹ میں بیٹھا پتہ نہیں کون کون سی اسے کہانیاں سنا رہا تھا۔ اللہ اللہ کر کے کھانا آیا تو اس نے جلدی سے وہ کھانا ختم کیا اور پھر گھر کے لیے وہ نکل گئے۔ رات کو وہ کچن کے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کر چائے پی رہی تھی جب وہ اپنے کمرے سے نکلا اور سیدھا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بات کہوں، اس بات کا برا مت منانا، اچانک سے دانیال نے کہا تو وہ حیرت زدہ ہو کر ہلکا سا مسکرا دیا۔ میں جانتا ہوں تمہیں وہ بات بری لگے گی، لیکن پھر بھی میں کہوں گا ضرور۔ یہ نہ ہو کہ بعد میں مجھے زندگی پر پچھتانا رہے کہ کاش میں ایک بار پوچھ لیتا، تو شاید تمہیں برا نہ لگتا، تو اس لیے پوچھ لیتا ہوں، کیا تم مجھ سے شادی کرو گی؟ زوار سے زیادہ تمہیں خوش رکھوں گا میں، اور اس سے زیادہ رومانوی اور زندہ دل انسان ہوں میں، جو کہو گی وہی کروں گا۔ تم اگر شاپنگ کے لیے جاؤ گی تو اس طرح تمہیں بیچ میں چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، بلکہ تمہارے ساتھ اپنی بزنس میٹنگ کا تمہارے لیے کینسل کر دوں گا، اور یہ تمہارے فائدے کی بات ہے۔ وہ اس کی طرف جھک کر بولا، واو کتنے اچھے ہیں نا، بہت شکریہ کہ آپ میرے متعلق اتنا سوچ رہے ہیں، لیکن مجھے آپ کی کسی بھی قسم کی کوئی ہمدردی کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل جانا، لیکن میں خود کو آپ کے قابل نہیں سمجھتی، تو پلیز مجھ ناچیز سے ذرا دور ہی رہیے۔ وہ مسکراتے ہوئے انتہائی تند لہجے میں بول رہی تھی، اور دانیال دل ہی دل میں بے چتاب کھا رہا تھا۔ تم خود کو سمجھتی کیا ہو؟ دانیال نے تل ملاتے ہوئے پوچھا۔ میں تو اللہ کا شکر ہے خود کو انسان ہی سمجھتی ہوں، مگر آپ شاید نہ جانے خود کو کیا سمجھتے ہیں، اور میں نے بہت سادہ سی بات کی ہے، اس میں غصہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ اگر آپ کو برا لگا ہے تو اس کے لیے آئی ایم سو سوری۔ وہ ہنوز تندی انداز میں بول کر اپنا آپ اس کا مذاق اڑاتے ہوئے بول رہی تھی۔ تم سمجھتی کیا خود کو؟ میں تمہارے اس لہجے کو جانتا نہیں، تم جان بوجھ کر مجھے سچ کرنے کے لیے اس طرح کے لہجے میں بات کر رہی ہو۔ میں تو زوار کی طبیعت سے واقف ہوں، وہ بہت جلد بیزار ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے بزنس سب سے زیادہ اہم چیز ہے۔ اس لیے میں تمہیں آفر کی تھی کہ شاید تم اپنے لیے کچھ بہتر انسان چن لو، مگر شاید تمہاری قسمت میں ایسا انسان ہی نہیں لکھا، تو چنو اسے بھی، اور اپنے بے رنگ زندگی ایسے ہی جیو۔ وہ غصے سے بولا، بہتر، اور اب آپ کی خوش فہمی ہے کہ آپ کو خود کو زوار سے بہتر سمجھ رہے ہیں، مگر میں ایسا نہیں سوچتی۔ آپ 100 بار بھی اپنا رشتہ بھیج دیں گے نا، تو میں تب بھی انہیں ہی چنوں گی، مجھے اس بارے میں سوچنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس سنجیدگی بھرے لہجے میں بولی، اور پھر وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ اگلے کئی دن تک ان دونوں کا کوئی آمنا سامنا نہیں ہوا، مگر دل ہی دل میں وہ پلان بنا چکا تھا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ اس کا ارادہ عین شادی کے دن کڈنیپ کر کے اسے غائب کرنے کا تھا، اور وہ اسی میں مصروف تھا۔ یہاں تک کہ زوار خان اور مسکان کی شادی کے دن قریب آن پہنچے۔ ان کی شادی سے 2 رات پہلے کی بات تھی، جب دانیال اس کے کمرے کے پاس سے گزر رہا تھا تو اسے اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے دروازے سے اندر جھانکا تو وہ نماز میں بیٹھی نہ جانے اللہ سے کون سے راز و نیاز کر رہی تھی، اور دانیال اسے دیکھتا رہا، جس کا چہرہ آنسو سے تر ہو رہا تھا، اور اس کے چہرے پر ایک الگ ہی روپ تھا جس سے دانیال خان کی دل کی دنیا کو تابالا کر دیا۔ وہ گڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہوا اور پھر تیزی سے وہاں سے اپنے کمرے کی جانب آ گیا۔ وہ کمرے میں آتے ہی اپنے بال مٹھی میں جگڑے ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں اس لڑکی کو برباد نہیں کر سکتا، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اس سے درد سے میرا سینہ پھٹ جائے گا۔ وہ خود سے باتیں ہی کیا جا رہا تھا۔ اگلے دن وہ پوری امید کے ساتھ اٹھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی دخل اندازی نہیں کرے گا، اور رہی بات مزنہ کی تو اسے سمجھانے کی پوری کوشش کرے گا کہ وہ زوار کو بھول جائے۔ آج رات ان لوگوں نے ایک پارٹی میں آرگنائز کی تھی جس میں صرف ینگ جنریشن تھی، اور سب سے بڑے لوگ خان ولا کے سب بنے ہوئے آؤٹ ہاؤس میں چلے گئے تھے۔ ان سب لوگوں نے خان ولا میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا تھا۔ زوار خان اور مسکان تو ایک کونے میں بیٹھے نہ جانے کون سے راز و نیاز کر رہے تھے۔ اسے نہ جانے کیوں زوار کی قسمت پر رشک ہو رہا تھا، اور مسکان سے دور جانے کا سوچ کر اس کا دل بند ہو رہا تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ اٹھ کر اپنی کزن کے ساتھ آ کر ان سے باتیں کرنے لگا، اور باتوں کے دوران ہی مزدار سے جوس دیا۔ اس نے وہ جوس
चुपचाप पी लिया। वो जूस पी रहा था कि उसने मुस्कान को ऊपर जाते देखा। वो अपने जूस का गिलास छोड़कर उसके पीछे ऊपर आ गया। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुआ तो मुस्कान बेहोश लेटी थी। वो तेजी से उसकी जानिब लपका और उसे हिलाकर पुकारने लगा, मगर साथ ही उसकी आंखों के सामने अंधेरा जाता रहा और महसूस हुआ अपनी कनपट्टियों को मसलते वो सीधा होने लगा तो उसकी आंखें बंद होती चली गई और वो ऐन मुस्कान के पहलू में जाकर गिरा। सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने गर्दन घुमा कर देखा तो अनजान छत के नीचे खुद को महसूस करके वो हड़बड़ा गया। कुछ पल के लिए तो उसे समझ ना आया कि हुआ क्या है। फिर उसने गौर किया तो वो शर्टलेस मुस्कान के साथ कंफर्टर में लेटा हुआ था। उसने अपनी कनपट्टियां मसलते हुए रात के बारे में कुछ याद करने की कोशिश की, मगर उसे कुछ भी याद नहीं था। इससे पहले कि उस सूरत हाल को समझता, दरवाज़ा खुला और सब घर वाले अंदर दाखिल हुए। ये क्या बेहूदगी है? अरसलान खान ने दहाड़ कर पूछा तो इसकी आवाज़ पर मुस्कान की भी आंख खुल गई। उसने इर्द गिर्द देखते कुछ समझने की कोशिश की, मगर उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। उसने अपने साथ बैठे हुए दानियाल को देखा तो उसका रंग फक हो गया। उसे कुछ भी याद नहीं था कि रात उसके साथ क्या गुजरी। उसे बस इतना याद था कि वो जूस पीकर फारिग हुई तो अचानक उसका सर चकराने लगा और ऐसा महसूस हुआ कि वो गिर जाएगी। इसलिए वो अपने कमरे में आ गई, मगर कमरे में आते हुए बेड पर बैठते होशो हवास से बेगाना होती चली गई। और अब होश आया तो अपने पहलू में लेटे दानियाल को देखकर से मालूम पड़ गया कि इस घटिया आदमी ने उसकी रात कुछ गलत किया है। दानियाल खान जल्दी से शर्ट पहनते बेड से नीचे उतरा और दादा जान की जानी पड़ते हुए बोला, दादा जान, आपको जो भी नजर आ रहा है ये सब गलत है। हमारे दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग बेकसूर हैं। इससे पहले उसकी बात पूरी होती दादा जान ने पूरी कुव्वत से एक थप्पड़ उसके चेहरे पर रसीद किया। बेगैरत, बेहया, शर्म नहीं आई तुम दोनों किस तरह की हरकत करते हुए? वो दहाड़ कर बोले, नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। इसमें मुस्कान का कोई कसूर नहीं है, इस पर शक मत कीजिए, वो बहुत पाकीज़ा है। जवार प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारा दोस्त हूँ ना, तुम्हारी इज्जत पर कभी हाथ नहीं डाल सकता। प्लीज़ मेरी बात का यकीन करो, मैंने और मुस्कान ने कोई गुनाह नहीं किया, हम दोनों कुछ नहीं जानते। वो जवार के सामने खड़े होते हुए इल्तिजाइया लहजे में बोला, मगर जवार तनफ्फुर बड़ी निगाहों से उन दोनों पर डालकर मुड़कर वहाँ से निकलता चला गया। बेगैरत, बेहया, जैसी तेरी माँ थी ना वैसी ही तुम बदकिरदार निकले। अपने घर की इज्जत के साथ इस तरह कर बैठे। अरसलान खान ने उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए कहा तो उसकी बात पर वो तरप उठा। अरे उसको क्यों डांट रहे हैं? इसमें कसूर लड़की का भी है जो कि एक तवाइफ की बेटी है। अरे एक लड़के के साथ शादी हो रही है तो दूसरे के साथ चक्कर चलाने चली है। ज़रूरत पड़ी थी इसे कि ज़रूरत क्या पड़ी थी इसको? ज़हरा बेगम ने कहा, नहीं, मुस्कान ने कुछ नहीं गलत नहीं किया, मैंने भी कुछ गलत नहीं किया। मैं कुछ नहीं जानता कि रात को क्या हुआ है। मुझे बस इतना पता है कि मुस्कान को देखने के लिए इसके पीछे आया था और इस बेड पर भी बेहोश पड़ी थी। मैं जवार को बुलाने के लिए बाहर जाने ही वाला था कि अचानक से मेरा सर घूमता हुआ महसूस हुआ और उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं। वो ज़हरा बेगम का हाथ थामते हुए बोला, कोई बात नहीं मेरी जान, मैं जानती हूँ मेरा बेटा गुनाहगार नहीं होगा, मगर इस लड़की पर मैं एतबार नहीं कर सकती। ज़रूर इस लड़की ने तुम्हें बहका दिया होगा। ज़हरा बेगम ने उसके रुखसार पर हाथ रखते हुए नरम लहजे में कहा, आपको मुझ पर एतबार है ना मॉम? मैंने आज तक किसी लड़की को कभी नहीं छुआ। मैं जानता हूँ मैं लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता हूँ, लेकिन मैंने आज तक कभी उससे आगे बढ़ने की कोशिश नहीं की है। तो मैं अपने दोस्त की होने वाली बीवी के साथ इस तरह की हरकत क्यों करूँगा? वो ज़हरा बेगम के हाथ को पकड़ते हुए उम्मीद भरे लहजे में बोला, मैं जानती हूँ मेरी जान, तुम गलत नहीं हो सकते, लेकिन एक औरत मर्द को वर्गला देती है, जिससे तुम्हारी चचा फायज़ को उसकी तवाइफ माँ ने वर्गलाया था, और आज यही काम ये लड़की कर रही है। इस लड़की ने तुम्हें बदनाम कर दिया मेरी जान। इसी दिन के डर से मैं हमेशा अरसलान साहब को कहती रही हूँ कि इस लड़की को कहीं हॉस्टल में छोड़ दे, वरना ये घर के लड़कों को बिगाड़ देगी। और देखो आज हो गया। ज़हरा बेगम ने कहा, अब मेरा जवार तो इस बदकिरदार लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। अब इसको जहाँ फेंकना है फेंक दे। मैं सबको फ़ोन करके ये शादी कैंसिल होने का बताने लगी हूँ। फ़ायज़ा बेगम ने बात पर उसने तरफ कर मुस्कान की जानिब देखा, जो कि साकित और खामोश निगाहों से नज़रें झुकाए बेड पर बैठी थी। प्लीज़ ताई माँ, ऐसा मत कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ ना,
کہ مسکان بالکل بے گناہ ہے۔ وہ فائزہ بیگم کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے بولا، بس اب میں مزید کوئی بات نہیں سنوں گی۔ باقی رہی شادی تو آج رات ہی ہوگی مسکان کی، لیکن زوار کے ساتھ نہیں، تمہارے ساتھ دانیال۔ دادا جان نے تحمل بڑے لہجے میں بولا۔ اس نے بے یقینی بڑے انداز میں انہیں دیکھا اور فوراً بولا، میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، وہ مجھ سے محبت نہیں کرتی اور میں اس سے محبت نہیں کرتا، اور جب محبت نہیں کرتے تو اس کمرے میں کیا کرنے آئے تھے؟ اب جب گناہ کر لیا ہے تو اس گناہ کو ایکسیپٹ بھی کرو۔ تم دونوں کی یہی سزا ہے کہ تم دونوں اب زندگی بھر ساتھ رہو۔ بہکنے والے کو ایسی ہی سزا دینی چاہیے، دادا جان نے کہا، اور پھر سب لوگ وہاں سے نکل کر چلے گئے۔ ان سب کے جانے کے بعد وہ مسکان کی طرف مڑا۔ پلیز مجھے غلط مت سمجھو، میں نے تمہارے ساتھ کچھ بھی غلط نہیں کرا، میرے یقین کرو۔ اس کے پاس جا کر بولا، کیا بگاڑا تھا میں نے تمہارا؟ تم ہمیشہ سے یہی کرتے رہے اور میرے ساتھ، اور آج تم نے مجھے کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا۔ تم ایک گھٹیا انسان ہو، تم ایک گھٹیا انسان ہی رہو گے۔ تم نے مجھ سے شادی کرنے کی خواہش ظاہر کی، جب میں نے انکار کر دیا تو تم نے یہ سب کیا۔ میں نے اللہ سے ایک چیز مانگی تھی کہ کبھی میں اپنی ماں کا سر نہ جھکاؤں، لیکن آج لوگ مجھ سے میری ماں کے ماضی کا تانا دے رہے ہیں، جس کی وجہ صرف اور صرف تم ہو دانیال خان۔ اور آج میں تم سے وعدہ کرتی ہوں دانیال خان، میں تمہاری زندگی برباد کر دوں گی۔ وہ اس کا گریبان پکڑے ہیجانی انداز میں چلا رہی تھی تو وہ حیران ہو کر سے دیکھتا گیا۔ پھر وہ بوجھل دل کے ساتھ اس کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ رات کو ان دونوں کا نکاح ہوا اور مسکان کو یوں ہی رخصت کر کے اس کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ لوگوں نے آپس میں بہت ساری چمگوئیاں کی، مگر ارسلان خان اور ارمان خان نے کسی نہ کسی بات کا بہانہ کر کے اس بات کو گما دیا، اور یہی بتایا گیا کہ ان دونوں کا آپس میں محبت کرتے تھے، جس کی خبر ہوتے ہی برونیں نے ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کے کمرے میں بیٹھی وہ نوچ نوچ کر اپنے زیورات اتار کر پھینک رہی تھی، پھر تھک کر زمین پر لیٹتی تڑپ تڑپ کر روتی، اور یوں ہی روتے روتے وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہوتی چلی گئی۔ جب وہ تھکے تھکے قدموں کے ساتھ اندر داخل ہوا تو اسے یوں ٹھنڈی زمین پر پڑا دیکھ اس کے پاس آ کر اسے پکارا۔ جواب نہ پا کر وہ پنجوں کے بل اس کے پاس زمین پر بیٹھا، اس کے سر پر ہاتھ رکھے اسے ہلانے لگا، مگر اسے محسوس ہوا کہ اس کے جسم میں کسی بھی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہو رہی۔ وہ جلدی سے اسے گود میں اٹھا کر بیڈ پر لایا اور اسے احتیاط سے لیٹایا اور اس کے چہرے پر پانی ڈال کر اسے پکارنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھولی تو اپنے اتنے قریب دانیال خان کو دیکھ اس کا رنگ متغیر ہو گیا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیل کر اٹھ کر بیٹھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی میرے قریب آنے کی، گھٹیا انسان؟ وہ حلق کے بل چلائی تو دانیال نے لب بھیج کر اسے دیکھا۔ میں جانتا ہوں میں نے غلطیاں کی ہیں، لیکن میں اس غلطی کو کبھی نہیں مانوں گا، وہ میں نے نہیں کی۔ میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا۔ ہاں میں مانتا ہوں میں نے تمہیں پرپوز کیا تھا، مگر اس کی وجہ تھی میری بہن کی خوشی۔ وہ زوار کو پسند کرتی تھی اور میں اس کی خوشی چاہتا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ تم مجھ سے شادی کر لو اور زوار خان کو اس سے شادی کرنے دو۔ مگر کل رات جب میں نے تمہیں اللہ کے حضور روتے دیکھا تو میرا دل بکھر گیا۔ میں نے تبھی ارادہ کیا میں کبھی تمہارے معاملہ میں دخل اندازی نہیں کروں گا۔ میرے یقین کرو میں نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، تم جیسی پہلے پاکیزہ تھی آج بھی ویسی ہی ہو۔ وہ بے بسی بھرے انداز میں بولا، مگر مسکان نے اس کا ہاتھ جھٹک کر تنفر بڑی نگاہوں سے اس کی جانب دیکھا اور پھر بغیر کچھ بولے اٹھ کر کپڑے چینج کرنے کے لیے چلی گئی۔ کپڑے چینج کرنے کے بعد وہ بیڈ پر آ کر لیٹی، مگر لیٹنے سے پہلے دوسری طرف کا تکیہ اٹھا کر زمین پر پھینک دیا۔ میرے ساتھ بیڈ پر لیٹنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ دانیال اس کی بدتمیزی پر دل ہی دل میں کرتے چپ چاپ تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹ گیا، مگر صوفہ اس قدر چھوٹا تھا کہ اس کے پاؤں آدھے زمین نیچے لٹک رہے تھے، اور پوری رات وہ یوں ہی لیٹے رہنے سے اس کی کمر سے ہلا تک نہیں جا رہا تھا۔ اور پھر پورا دن وہ گھر سے باہر گزارا، اور رات کو جب گھر آیا تو پورے گھر میں محیب سناٹا چھایا ہوا تھا۔ وہ سر جھٹک کر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا اور اپنے کمرے میں آیا تو مسکان بیڈ پر لیٹی لیپ ٹاپ پر اپنا کوئی کام کر رہی تھی۔ اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر اچھالتا بیڈ کی دوسری جانب بیٹا تو مسکان نے اسے ناگواری سے دیکھا اور بولی، میں نے کہا تھا نا کہ بیڈ پر میرے ساتھ نہیں لیٹو گے، مگر تمہیں شاید میری بات کا اثر نہیں ہوتا۔
میں تمہارا وجود بالکل اپنے آس پاس بھی برداشت نہیں کر سکتی. تم میرے اتنے قریب ہو کر سو گئے. اس کی بدتمیزی سے دانیل کی جیسے آج بس ہو گئی تھی. وہ انتہائی غصے سے اس کی طرف مڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے خود پر گراتے اس کی کمر پر دونوں بازو سے حصار باندھ گیا. اس کی گرفت میں جیسے وہ پھڑ پھڑا کر رہ گئی اور چہرے پر گھبراہٹ بڑے تاثرات تھے. چھوڑو مجھے گھٹیا آدمی، گھن آتی ہے مجھے تم سے جب تم مجھے چھوتے ہو. اس کی سینے پر مکے برساتے ہوئے غصے سے بول رہی تھی. اسے بازو سے جکڑے اسے پہلو میں گراتے اس کے بازو کو پیٹ سے پن کے اس پر جھکا. مسز مسکان دانیال خان، اگر میں چاہوں نا تو تمہاری اس بدتمیزی کا بہت اچھا جواب دے سکتا ہوں، لیکن تمہارا لحاظ کر رہا ہوں، وہ بھی صرف اس وجہ سے کہ تم نے میری زندگی میں بہت تکلیفیں دیکھی ہیں. میں نے بھی اپنی زندگی میں بہت تکلیفیں سہی ہیں اور تمہاری جیسی ہی سہی ہیں، لیکن مجھے ویسے ہی تانے مارتے تھے جیسے تمہیں مارتے تھے. تمہاری ماں کو لے کر جیسے تمہارا کلیجہ چھلنی ہوتا تھا نا، ویسے میرا بھی ہوتا تھا. مگر پھر بھی میرا تو تم سے زیادہ ہی بڑا ہے، کیونکہ تمہارے پاس تمہاری ماں کی وفا تھی. میرے پاس کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں. اور آج بھی تہی دامن ہوں. جیسے میری وفا میری ماں کی وفا نہیں تھی، میرے ویسے ہی میری بیوی کے روپ میں بھی وفا نہیں مل رہی. مجھ سے بڑا بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ تمہارے لیے تو پھر بھی فخر کی بات ہے نا کہ تمہاری ماں نے ایک طوائف ہوتے ہوئے اپنی وفا نبھائی، لیکن میری ماں تو ایک شریف خاندان کی شریف عورت تھی. اس کے باوجود اپنے بیٹے سے وفا نہ نبھا سکی. میں نے تو سنا تھا کہ ایک ماں اپنے لیے نہیں اپنے بچوں کے لیے جیتی ہے، مگر ماں نے تو مجھے پیدا ہوتے ہی مارنے کی کوشش کی. مگر جب میں نہیں مرا تو مجبوری میں مجھے جنم دینا پڑا، اور پھر وہ رشتہ جس کا توق گلے میں ڈالے ہوئے تھی اسے نکالنا چاہتی تھی، تو مجھے یوں چھوڑ کر وہ کسی اور کے ساتھ چلی گئی. میرے لیے زندگی پر ایک تکلیف دہ بات رہی، اور ہم دونوں نے اس تکلیف کو کاٹا ہے. اس تکلیف کو ہر پل ہر دن ناسور کی طرح میرے دل میں زخم بن گیا ہے. ہر کسی سے تانے بھی سننے. جب ہمارے دکھ ایک جیسے ہیں، تم اپنے دکھ اور سکھ کو بانٹتے کیوں نہیں؟ اسے اپنے قریب کرتے ہوئے سنجیدہ لہجے میں بولا. تو مسکان ایک پل کے لیے اس پر ترس آیا، مگر دوسرے پل اس رات کے بارے میں سوچ کر اسے پھر سے اس سے نفرت محسوس ہوئی. اسے اپنا آپ چھوڑواتے ہوئے دور ہو کر تلخ لہجے میں بولی. تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مجھے اپنی ایسی باتوں میں الجھا کر اپنے کام میں پھنسا لو گے؟ تو بہت ہی غلط لگتا ہے. میں تم جیسے انسان کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ چکی ہوں. تم باہر سے دکھتے کچھ اور ہو، اندر سے تم کچھ اور ہی ہو. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، میں کوئی بچی نہیں ہوں. میں تمہارے ساتھ رہنے نہیں والی. میں ایک فلرٹی نان سیریس انسان کے ساتھ کبھی زندگی نہیں گزار سکتی. میرے دامن میں آج تک داغ نہیں ہے، سوائے تمہارے دیے داغ کے، جو ایک نہ ایک دن تو مٹا ہی لوں گی. اور جس دن یہ میرا داغ مٹ جائے گا نا، اس دن تمہاری زندگی سے دور چلی جاؤں گی. میری ساری دنیا کے سامنے تمہیں ایکسپوز کروں گی. اس رات تم نے جان بوجھ کر میرے ساتھ جوس میں کچھ ملایا اور پھر میرے ساتھ میرے بستر پر آ گئے، تاکہ سب لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم دونوں آپس میں سب شامل ہیں. لیکن میں ثابت کر کے رہوں گی کہ تم صرف گناہ گار ہو. اور سرد لہجے میں بولتی چلی گئی. اللہ کرے کہ تمہیں یہ راز جلدی معلوم ہو جائے، کیونکہ میں تم جیسی عورت کے ساتھ ایک پل ایک منٹ نہیں گزارنا چاہتا. پتہ نہیں تم خود کو سمجھتی کیا ہو. نہ جانے کون سی تمہیں اپنے بارے میں غلط فہمی ہے جو تم نے خود کو اتنا اچھا سمجھا ہے. حقیقت تو یہ کہ تم انتہائی چیپ لڑکی ہو، اور میں دانیال خان تم پر تھوکنا بھی نہیں چاہتا. وہ بھی انتہائی غصے سے بولا اور بیڈ سے اٹھ کر باہر نکل گیا. وہ رات کو جب لوٹا تو وہ پوری طرح نشے میں تھا. حرام مشروب پینے سے اس کے اندر جیسے کچھ پل کے لیے سکون ضرور آیا تھا، مگر یہ وقتی تھا. جیسے اس نے بیڈ پر لٹی مسکان کو دیکھا تو پھر دوبارہ سے اپنی تکلیف اور دکھ یاد آنے لگے. مگر اس رات کیا ہوا وہ ابھی تک سمجھ نہیں پا رہا تھا، اور دل ہی دل میں کرتا دوسری جانب آ کر دب سے بیڈ پر لیٹ گیا. مسکان ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور دیکھنے لگی. کیا ہوا ہے تمہیں؟ مسکان نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا. تو خمار آلود نگاہوں سے دیکھتے بولا. تمہیں جو کچھ دیر پہلے کہا تھا نا، اس کے لیے I'm sorry. پتہ نہیں تم مجھے اتنی اچھی لگنے لگی ہو کہ مجھے خود ہی پتہ نہیں چلتا کہ میں سے کیسے تمہارے بغیر جی پاؤں گا. پلیز وعدہ کرو مجھ سے کہ تم مجھے کبھی چھوڑ کر نہیں جاؤ گی. وہ اس کے قریب ہو کر بولا تو مسکان کو نے جلدی سے اپنے ناک پر ہاتھ رکھ لیا. اس کے منہ سے آنے والی ناگوار بو سے وہ سمجھ چکی تھی کوئی انتہائی نشے میں ہے. وہ غصے سے اسے دھکا دے کر پیچھے ہٹی
اور اٹھ کر کمرے سے باہر آئی تو اچانک سے وہ مزلہ کے کمرے سے آتی آوازیں سن کر چونک گئی۔ ہم نے بھیا کے ساتھ بھی بالکل اچھا نہیں کیا ہے، آپ جانتی ہیں نا وہ ہم سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور ہم نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ ہم نے بہت برا کام کیا ہے۔ میں نے اس رات دونوں کی ڈرنکس میں کچھ ملایا تھا اور بھیا کو شرٹ لیس کر کے مسکان کے ساتھ ایک کمرے میں لٹا دیا۔ میں آپ کو منع کیا تھا کہ سب نہیں کرنا، لیکن آپ نے میری ایک بات نہیں سنی مام۔ اگر بھیا کو پتہ چلا گیا تو یہ سب میں نے کیا ہے تو وہ بری طرح ٹوٹ جائیں گے۔ وزلہ کی روتی ہوئی آواز سنائی دی۔ بس کر دو، کیوں ہم اس سے ہمدردی کر رہے ہیں؟ یہ تمہارا سگا بھائی نہیں ہے جس کے لیے اتنا تڑپ رہی ہو۔ اور ہاں، زوار سے تمہاری شادی کی بات چل رہی ہے تو آئندہ آپ اس بارے میں کوئی بھی بات نہیں کرنا، کیونکہ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ اسی لیے جو ہو چکا ہے اس کو یہیں پر ختم کرو، اور اس بارے میں اب کوئی بات نہیں ہوگی۔ اور ہاں، میں نے تمہاری محبت میں یہ سب کیا ہے۔ وہ تو اس لڑکی میں محبت میں پہلے ہی پڑ چکا تھا، اور اس رات میرے ساتھ ساتھ تم نے بڑبڑاتے اسے دیکھا تھا کہ وہ کیسے کہہ رہا تھا کہ وہ مسکان کو دھوکہ نہیں دے گا اور اس کے معاملات میں بالکل بھی نہیں پڑے گا۔ میں اسے اچھے طریقے سے جانتی ہوں، اسے کسی سے بھی ہمدردی کا بخار ہوتا ہے نا تو وہ سر چڑھ جاتا ہے۔ زہرا بیگم نے انتہائی بیزار کو لہجے میں کہا، اور باہر کھڑی مسکان کے قدم جیسے آگے بڑھنے سے انکاری ہو گئے۔ اس کے قدم من بھڑکے ہو رہے تھے۔ وہ بامشکل چلتی اپنے کمرے میں آئی تو اسے اوندے منہ لیٹے دانیال کو دیکھا جو کہ بے خبر سویا ہوا تھا۔ اسے پہلی بار اس شخص پر غصہ نہیں آیا، بلکہ ترس آیا کہ وہ جن رشتوں پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا اور جن کے لیے وہ اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار رہتا تھا، وہی رشتے اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ دے چکے تھے۔ وہ صوفے پر بیٹھ پر گھٹوں پہ سر دیے بے آواز رونے لگی۔ اگلے دن صبح یونیورسٹی کے لیے وہ تیار ہوئی۔ اسی وقت دانیال آفس جانے کے لیے نکل رہا تھا۔ اس نے بے اختیار اسے پکارا، تم مجھے یونیورسٹی تک چھوڑ دو گے؟ اس کی بات پر دانیال نے بے یقینی بھرے انداز میں اسے دیکھا تو نگاہیں چڑھا کے، ویسے یہ ایک دم سے تمہارا رویہ میرے ساتھ کیسے بدل گیا؟ دانیال نے گار میں بیٹھتے اس سے پوچھا۔ بس مجھے لگتا ہے کہ مجھے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہیے، تو میں نے ایک قدم آگے بڑھا لیا۔ میں نہیں چاہتی کہ میں یوں ہی لڑتے جھگڑتی زندگی گزار دوں۔ وہ اطمینان بڑے لہجے میں بولی تو دانیال نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ اچھا، مطلب تم نے مجھے معاف کر دیا؟ وہ ایکسائٹیڈ انداز میں بولا۔ معاف کر دیا؟ یہ بات میں نے کب کہی؟ آپ نے تو معافی مانگی نہیں، تو معاف کیسے کر سکتے ہو؟ وہ کندھے اچکاتے ہوئے بولی۔ معافی؟ مگر کس بات کی؟ دانیال نے حیرت زدہ ہو کر پوچھا۔ وہ تو مجھے گناہ گار سمجھتی ہو نا، اس لیے پوچھا کہ تم اس بار پر مجھے معاف کر دیا کیا؟ باقی میں آج بھی پہلے دن کی طرح کہوں گا کہ میں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ میں نشے میں تھا، ہو سکتا ہے کہ میں نے وہاں پر شرٹ اتار کر تمہارے ساتھ لیٹ گیا ہوں گا، مگر میں نے تمہیں نہیں چھوا، یہ بات تو کنفرم ہے۔ وہ اٹل لہجے میں بولا۔ بالکل ہو سکتا ہے تم نے مجھے نہیں چھوا، لیکن ہو سکتا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے کوئی سازش کی گئی ہو۔ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تو بے اختیار ہنسا۔ تمہاری یہ غلط فہمی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہوا۔ میرا تو کوئی دشمن بھی نہیں ہے، اور میرے پاس اب جتنے بھی رشتے ہیں نا وہ سب مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، باقی ہو سکتا ہے کہ تمہارے ہوں۔ اس نے کندھے اچکاتے ہوئے اطمینان بھرے لہجے میں بولا تو مسکان نے اسے ترس بھری نگاہوں سے دیکھا۔ انسان کسی پر بھی اتنا اندھا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ جن پر سب سے زیادہ اعتبار اور بھروسہ کرتے ہو وہی آپ کے سب سے بڑے دشمن ہو۔ ویسے میں جانتی ہوں آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی کہہ سکتی ہوں، کیوں ہو سکتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی سوتیلی ماں اور بہن ہو؟ مسکان نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے کہا تو دانیال نے ناک والی سے اسے دیکھا۔ میں تمہاری اس بات پر کبھی بھی یقین نہیں کر سکتا۔ میری ماں اور بہن چاہے میری سگی نہیں ہے، لیکن میری سگی ماں سے بہت بہتر ہے۔ ان لوگوں نے ہمیشہ مجھے مشکلات میں میرے ساتھ دیا ہے۔ وہ ناگواری بڑے لہجے میں بولا، اور ایک بار پھر اس کے بارے میں ضرور تحقیق کیجیے گا۔ میں جانتی ہوں آپ کو بلا شبہ ان پر یقین ہو، مگر پھر بھی مرتی بار مجھے یقین نہیں ہے۔ تو میں آپ کی بیوی ہوں، اگر مجھ سے معافی چاہیے تو اس معاملے میں پوری تسلی کیجیے اور مجھے خود کو بے گناہ ثابت کریں۔ وہ اطمینان بھرے لہجے میں بولی تو دانیال سر جھٹک کر گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی۔ پھر اس نے چپکے سے اس بارے میں تحقیق شروع کر دی، اور اس نے اپنے سب دوستوں کو اس دن کی ویڈیو وغیرہ شیئر کرنے کو کہا۔ جب اس نے رات بھر بیٹھ کر ان ویڈیوز کو دیکھا تو اسے ایک ویڈیو میں مزنا 2 گلاسوں میں کچھ ڈالتے ہوئے دکھائی دی، اور زور سے وہ چونک گیا۔
پھر وہ اٹھ کر مزدہ کے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ اس نے ویڈیو آگے کرتے ہوئے پوچھا تو اس کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بھیا میں نے تو کچھ نہیں کیا، وہ سہمی بولی۔ تمہیں اس ڈرنک میں کیا ملا رہی تھی؟ کیا تم نے یہ ڈرنک مجھے اور مسکان کو دی تھی؟ سچ بولو، تم نے اس میں کیا ملایا؟ اگر تم سچ بولو گی تو میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس نے اب کی بار سخت لہجے میں پوچھا تو اس نے روتے ہوئے سب بتا دیا کہ کیسے زہرا بیگم کے کہنے پر اس نے یہ سب کیا تاکہ زوار کو حاصل کر سکے، اور وہ اس دن جان چکی تھی کہ اب وہ انہیں الگ نہیں کرنا چاہتی، تو بس یہ کام انہوں نے خود اپنے ذمہ لے لیا۔ کتنا بڑا دھوکہ دیا تم لوگوں نے مجھے، اس نے کر بڑے لہجے میں کہا۔ ایم سوری بھیا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، میں زوار کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ آپ تو جانتے ہیں نا میری جان بستی ہے اس میں، اگر وہ مجھے نہ ملے تو میں مر جاؤں گی۔ وہ اس کے قدموں میں بیٹھ کر روتی ہوئی بولی، میں تو تمہارا بھائی تھا نا، پھر میرے ساتھ ایسا؟ میرا واحد 2 رشتے تھے جن کے لیے میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا، مگر آج مجھے پتہ چلا کہ میرا تو اس دنیا میں کوئی اپنا ہی نہیں ہے۔ جن کو میں اپنا سمجھتا تھا وہ بھی پرائے نکلے۔ آج تم لوگوں نے مجھے تہی دامن کر دیا۔ مجھے جس رشتے کے معاملے میں غریب شاید اس دنیا میں کوئی نہیں ہوگا، میں نے آپ کو اپنی ماں سمجھا۔ اب جس گھر میں بیاہ کرائی 5 سال تک جب مزنا نہیں آئی تھی، آپ نے مجھے اتنا پیار دیا، اور آج مجھے یہ بتا دیا کہ سگی اولاد ہوتی ہے۔ وہ ٹوٹے بکھرے لہجے میں بولا، پھر انہیں یوں ہی چھوڑ کر اٹھ کر باہر کی جانب نکل گیا۔ رات کو جب وہ گھر آیا تو نشے میں دھت تھا، اسے چلا تک نہیں جا رہا تھا۔ زوار اسے بمشکل لاؤنج تک لایا۔ وہ وہاں صوفے پر بیٹھا۔ جب سب پانے کے باوجود بھی تم بے سکون ہو تو فائدہ کیا ہے؟ مجھے ایک بار تم نے کہا ہوتا کہ تمہیں مسکان پسند ہے، خدا کی قسم خود اسے چھوڑ دیتا۔ زوار نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولا، تم میری دنیا کا واحد دوست اور بھائی تھا جسے میں نے سب کچھ بتا سکتا تھا، لیکن میں کیسے بتاتا کہ مجھے مسکان سے محبت ہو گئی ہے؟ ہاں مجھے اس سے محبت ہوئی، لیکن میں نے اپنے قدم روک لیے۔ میں نے کہا کہ میں اپنے دوست کو دھوکہ نہیں دے سکتا، لیکن میری ماں اور مزنا نے مجھے دھوکہ دے دیا۔ پھر وہ بولتا چلا گیا اور سب لوگ ساکت جامد سب سن رہے تھے۔ ارسلان خان زہرا بیگم کے پاس آئے اور ایک زوردار تھپڑ ان کے چہرے پر دے مارا۔ بے حیا عورت، آج تک تو مجھے بھڑکاتی رہی میرے بیٹے کے خلاف، اور میں دور ہوتا چلا گیا، لیکن تم ایک سازش کرنے والی عورت ہو۔ تم نے میرے بیٹے کو صرف اپنے استعمال کے لیے رکھا ہوا تھا۔ شیم آن یو، وہ دہاڑ کر بولے۔ زوار اسے کمرے میں چھوڑاؤ، دادا جان نے کہا تو اسے سہارا دے کر اٹھاتا اس کے کمرے تک لے آیا، اور بیڈ پر بیٹی مسکان نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آج اس نے بہت زیادہ پی رکھی ہے، بہت تکلیف میں ہے۔ تم دونوں شاید ایک دوسرے کے لیے بنے ہوئے ہو۔ تم لوگوں نے جتنی تکلیفیں سہی ہیں شاید ہی کسی نے سہی ہو۔ اپنے ہی رشتے دھوکہ کھایا ہے تم لوگوں نے، لیکن تم نے اپنی ماں سے دھوکہ نہیں کھایا، اور اس نے اپنی دونوں ماؤں سے دھوکہ کھایا۔ پلیز، یہ بہت ٹوٹا ہوا ہے، اسے اپنی محبت کا مرہم لگا کر اسے زارے زخموں کو بھر دینا۔ زوار خان نے کہا تو مسکان گہرا سانس لے کر اسے دیکھنے لگی، جو کہ آج بالکل بھی ہوش میں نہیں تھا۔ زوار کے جانے کے بعد وہ لڑکھڑاتے قدموں سے اس کی جانب بڑھا، مگر پھر نفی میں سر ہلاتا واش روم کی جانب بڑھ گیا۔ پھر واش روم سے کچھ چیزیں گرنے کی آواز آئی تو وہ تیزی سے اندر آئی تو باکس میں سے سب چیزیں نیچے زمین پر پڑی تھی۔ وہ تعصب سے سر ہلاتے اسے قریب آئی اور شاور کھولتے اسے اس کے نیچے کیا۔ سر پر پانی پڑتے اس کے ہوش پلٹنے شروع ہو چکے تھے۔ وہ باہر نکلنے لگی کہ ایک دم سے پاؤں کے نیچے شیمپو کی بوتل تھی، جس کی وجہ سے اس کا پاؤں پھسل گیا، اور اس سے پہلے کہ وہ گرتی وہ جلدی سے اسے اپنے بازو میں بیٹھ گیا۔ پھر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا، تم بہت خوبصورت ہو، تم نے میرے دل کو چھو لیا ہے، میں تمہارے بغیر نہیں جی سکتا۔ آئی لو یو سو مچ، آئی لو یو سو سو مچ۔ اس کے کان کی لو کو لبوں سے چھوتے ہوئے خمار الود لہجے میں بولا تو مسکان کے دل نے ایک جیسے بیٹ مس کی۔ پھر اس نے مسکان کی گردن میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے قریب کرتے اس کے لبوں کو نرمی سے چھوا، اس کی سانسوں میں اپنی سانسیں الجھانے لگا، اور مسکان بھی بند آنکھوں سے اس کے پیار کو محسوس کر رہی تھی۔ پھر وہ آہستہ سے اس سے دور ہوا تو مسکان تیزی سے باہر نکل آئی اور کپڑے چینج کرنے کے بعد کمفرٹر میں ہی لیٹی ہوئی تھی کہ وہ بھی اپنے بال رگڑتا ہوا باہر نکل آیا۔ ابھی بھی اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ اس نے اسے پکڑ کر بیڈ پر لیٹایا اور واپس پلٹنے لگی تو اسے کھینچتے ہوئے اپنے اوپر گرا تھا، اپنی محبت کی بارش پر اس پر برسانے لگا،
اور مسکان اس کی محبت میں جیسے خود کو گم ہوتا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار بھی مزاحمت کرنے کی کوشش نہیں کی۔ شاید وہ دونوں ہی تھکے ہوئے مسافر تھے جو کہ آج ایک دوسرے سے سکون پا رہے تھے۔ اگلے دن صبح جب وہ اٹھی تو اسے معلوم ہوا کہ زوار اور مسکان کی شادی کینسل ہو چکی ہے اور زوار یہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے۔ وہ پریشان ہو کر زوار کے کمرے میں آیا۔ یار ایسے مت کرنا، مزدہ تم سے سچی بہت محبت کرتی ہے، پلیز اس کی خاطر رک جا، محبت بار بار نہیں ملتی۔ اس نے کہا، اور جو بھی کیا تمہیں پانے کے لیے کیا، یہ سب اس کی محبت کی شدت ہے۔ یار وہ بے قراری بھرے انداز میں بولا، مجھے نہیں چاہیے ایسی شدت جو کہ کسی کی زندگی کو برباد کر کے دے۔ میں ایک ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کر سکتا جو اپنی اتنی محبت کرنے والے بھائی کو نہیں کی سکی نہیں ہوئی۔ وہ تلخ لہجے میں بولا، ایسا مت کہو زوار، وہ واقعی آپ سے محبت کرتی ہے۔ اس نے یہ کام خود نہیں کیا، چھوٹی تائی نے اس سے یہ کام کروایا۔ وہ بہت زیادہ پریشان بھی تھی اور شرمندہ بھی۔ وہ واقعی آپ دونوں سے بہت محبت کرتی ہے، آپ کو کھونا نہیں چاہتی اور دانیال کو تکلیف بھی دینا نہیں چاہتی تھی، مگر نہ چاہتے اس نے یہ سب کیا۔ اس کی وجہ صرف آنٹی جی ہے۔ وہ تو اپنی غلطی تک تسلیم کرنا نہیں چاہتی، مگر آنٹی جی نے اسے چپ کروا دیا۔ پلیز زوار، آپ ایک بار اسے موقع دو، خود تمہاری محبت وہ بہت دیوانگی ہے، ایسا نہ ہو کہ خود کو کچھ کر لے، ایک بار اس کے پیار کو قبول کر کے تو دیکھو۔ وہ بولا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ باہر کھڑی مزنہ تیزی سے اندر داخل ہوئی اور مسکان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور اس سے معافی مانگنے لگی، اور مسکان نے اسے سچے دل سے معاف کر دیا۔ اچھا بھائی، دلہا اور دلہن صاحبہ، آپ دونوں بات چیت کیجیے اور اپنی ہر قسم کی غلط فہمیاں ابھی سے دور کر لیں۔ میں جا رہا ہوں اپنی بیگم کو لے کر، ہم باہر ناشتہ کرنے جا رہے ہیں، اس کے بعد میں اپنی بیگم صاحبہ کو ڈھیر ساری شاپنگ کروانے والا ہوں۔ دانیال نے چہک کر کہا اور پھر مسکان کا ہاتھ تھامے وہ باہر کی جانب بڑھ گیا، جہاں پر ایک نئی زندگی، ایک نئی خوشیاں ان کی منتظر تھی۔